السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 27 رہے گی، جس میں پچھلی کلاسز کے اندر میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے حقوق 3 درس کے اندر بتائے۔ آج کا ہمارا 27 نمبر کا جو درس ہے، رسولوں پر ایمان کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اسی کے اندر آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں کچھ الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جس میں ہمارا ٹاپک یہ رہے گا کہ اللہ کے نبی پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی پر ایمان کا مطلب کیا ہے، یہ پہلا کوشچن ہے۔ اس کوشچن کے انڈر میں آپ جواب لکھیں گے کہ اللہ کے نبی پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے تھے، مطلب بشر تھے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ اختلافات، بہت زیادہ لڑائیاں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ چاہیں تو آج کا ٹاپک بنا لیجئے اتباع سنت کے خلاف چیزیں، ہیڈنگ یہ بنا لیجئے اتباع سنت کے خلاف چیزیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو توحید پڑھائی تھی، تو توحید پڑھانے کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ توحید کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کفر، نفاق اور شرک۔ ویسے ہی جب ہم نے پڑھا اللہ کے نبی پر ایمان، تو اللہ کے نبی کے ایمان کے تعلق سے جب اگر بات ہو تو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، وہ کچھ چیزیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں اور بشر ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس ملک کے اندر خاص طور پر جو پرانا ہمارا ہندوستان، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش مل کر بنا ہے، وہاں پر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بشر نہیں تھے بلکہ آپ نور تھے۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نور زیادہ افضل ہوتا ہے بمقابلے بشر کے، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن کریم کے اندر کئی جگہ بشر کہا، انسان کہا، اور صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام اس دنیا کے اندر گزرے، رب العالمین نے انہیں بھی بشر کہا، ان کی بشریت کا ذکر کرا، ان کے انسان ہونے کا ذکر کرا۔ اور یہ بات صرف اگر آدمی اتنا غور کر لے تو اسے پتا چل جائے گا کہ زیادہ افضل بشر ہیں یا نور۔ تو آپ ابتدائے آدم کو دیکھ لیجئے، جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مٹی سے، تو سجدہ کرنے کا حکم کس کو دیا؟ نور والی مخلوق، فرشتوں کو، یعنی نور کو مٹی کے آگے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جھکایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا انسان ہونا، بشر ہونا، یہ زیادہ افضل ہے بمقابلے کہ آپ کو نور مانا جائے، کیونکہ نور کو اللہ تعالیٰ نے جھکایا تھا مٹی کے آگے۔ تو اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان کیسا ہو؟ تو ہمارا ایمان ایسا ہو کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں اور آپ بشر ہیں، نور نہیں ہیں۔ اس کا انکار رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر کیا۔ دلیلیں آپ لکھ لیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 79، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بشر کو، یہاں پر بشر کا ورڈ استعمال کیا اللہ نے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کتاب، حکمت اور نبوت دیتا ہے، یعنی بشر کو جب اللہ نبی بناتا ہے، تو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو۔ ترجمہ آپ چاہیں تو خود قرآن سے لکھ لیں، کلیئر لفظوں کے اندر، صاف حرفوں کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کو بشر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبوت دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے میری عبادت کرو، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری دلیل کہ آپ بشر تھے، سورہ کہف آیت نمبر 110 اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، ہوں بشر، ہوں تمہاری طرح، پر درجہ بہت اعلیٰ ہے، درجہ بہت اونچا ہے۔
آپ کے درجے کے برابر تو کوئی نبی اور رسول بھی نہ پہنچ پائے، پر آپ نے ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف آیت نمبر 110 کلیئر لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں پر مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، یعنی تمہاری طرح بشر ہوں پر معاملے اور درجات میں تم سے بہت اوپر ہوں کیونکہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو 3-4 حوالے دے دوں، آپ صرف وہ حوالے لکھ لیجئے، آیتیں آپ خود ترجمے کے ساتھ لکھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، اس کی دلیل سورہ اسراء آیت نمبر 93، سورہ اسراء آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ نے عبد کہا، بندہ کہا، اور بندے بشر کو ہی کہا جاتا ہے۔ سورہ اسراء 93، سورہ اسراء آیت نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 23، سورہ انفال آیت نمبر 41، اور بھی کئی بے شمار آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے بشر ہونے کا تذکرہ کیا ہے، پر میں لمیٹڈ چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 بھی بتا دیا میں نے آپ کو۔ تو پہلی چیز یہ کلیئر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کیونکہ ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو بشر کہا اور آپ کی بشریت کا ذکر کیا، اور مثال سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے یہ بات بتا دی کہ نور سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بنایا ہے۔ نمبر 2، ایک مومن کا اللہ کے نبی پر ایمان کیسا ہو؟ تو نمبر 1 میں نے بتایا کہ آپ بشر ہیں، نور نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ کی خاصیتیں نہ دی جائے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ عبادتیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ غیب جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ کے نبی کو نہ دیا جائے، ورنہ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ شعر سنے ہوں گے آپ نے، نعتیں سنی ہوں گی آپ نے، نعتوں کے اندر شرک بھرا پڑا ہوتا ہے، شرکیہ کلام پڑھا جاتا ہے، قدم قدم پر شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ نعوذ باللہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو خاصیتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کو نہ دی جائیں۔ اس کی بھی دلیلیں آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ انعام آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں اور میں غیب کا جاننے والا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں، جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے آیت میں یہ بتا دیا کہ میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس دین کی جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے۔ فرق سمجھیے گا یہاں پر، ہم اللہ تعالیٰ کی خاصیت اللہ کے نبی کو نہ دیں، مطلب ہم یہ نہیں کہیں کہ وہ مختار کل ہیں، زمین کے سارے خزانے ان کے پاس ہیں، وہ تو کلی غیب کے جاننے والے۔ ارے آپ غیب جانتے تھے، میں ایک چیز پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں توحید کے باب میں کہ آپ غیب جانتے تھے، انبیاء کو غیب پتا ہوتا تھا، پر کتنا؟ جتنا اللہ بتاتا تھا۔ تبھی تو آپ نے ہم کو قیامت کی باتیں بتائیں، تبھی تو آنے والے معاملات بتائے، تبھی تو قیامت کے قریب کے دور میں کیا کیا ہوگا یہ بتایا۔ غیب تو ہے، پر اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا تھا اتنا آپ ہمیں بتاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ٹوٹل آپ جانتے تھے، کیونکہ یہ خاصیت صرف اللہ رب العالمین کی، اس کے علاوہ کسی کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ دوسری دلیل سورہ انعام آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میں عذاب لا کر دکھا دیتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ دعوے کر دیتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی شان کو کتنا زیادہ بڑھاتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا۔ پر قرآن کی ان آیتوں کو کھلے طور پر اگر آپ پڑھ لیں اور سن لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو خاصیتیں اللہ کی ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تیسری دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 188،
اور اس میں تو اللہ کے نبی نے کھل کر بتایا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے نبی کی شان کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ ان کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے. کلیئر لفظوں کے اندر آپ نے کہا قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں عقیدہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے. یعنی جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے اتنا میں کرتا ہوں, اس سے زیادہ میری کوئی طاقت نہیں ہے. اور کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کو جانتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی, صرف اچھائیاں اور بھلائیاں میں حاصل کرتا. پہلے کہا کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے. اور کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ, اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, صرف بھلائیاں پہنچتی. بھائی آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے, واقعات کو اٹھا کر دیکھیے. غزوہ احد میں آپ پریشان ہوئے, غیب جانتے تو پریشان ہوتے. صحابہ کرام کو لے جا کر دھوکے سے شہید کر دیا گیا, غیب پتا ہوتا تو آپ ان کو بھیجتے. خندق کے موقع پر یہودی غداری کرنے والے ہیں, پتا ہوتا تو آپ پہلے سے انتظام نہ کرتے. حضرت عثمان غنی کو صلح حدیبیہ میں بات کرنے کے لیے بھیجا, خبر آئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا. اگر آپ غیب جانتے تو کیا بیعت الرضوان کرتے؟ کتنی مثالیں بتاؤں آپ کی زندگی کے اندر. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر یہ ثابت کر کے بتایا کہ آپ اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ بتاتا ہے, اور آپ جیسا مقام کسی کا نہیں ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے, آپ کی ذات میں اتنا غلو کیا جائے کہ آپ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا جائے, کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, بھلائی برائی کا مالک صرف اللہ ہے. وہ مثالیں چاہیں تو آپ اس کے اندر لے لیں. غزوہ احد میں اللہ کے نبی کا پریشان ہونا, صحابہ کا شہید ہونا, بئر معونہ کے وقت صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کر دینا, صلح حدیبیہ کے وقت یہودیوں کا غداری کرنا, غزوہ خندق کے وقت اور صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پر اللہ کے نبی کا بیعت کرنا, یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی کلی غیب نہیں جانتے تھے, جتنا اللہ بتاتا تھا اتنا غیب آپ جانا کرتے تھے. یہ تو ہوا اللہ کے نبی پر ہمارا ایمان کیسا ہو. اب یہاں پر اتباع سنت کے خلاف کیا چیزیں ہیں. جیسے توحید کے خلاف میں نے آپ کو بتایا, ویسے اتباع سنت, کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں, تو کچھ چیزیں اس کے اپوزٹ آتی ہیں. نمبر 1, اللہ کے نبی بشر نہیں نور ہیں. اللہ کے نبی بشر نہیں نور ہیں. یہ اوپر میں نے کلیئر کر دیا, دلیلیں بھی آپ کو دے دی کہ اللہ کے نبی بشر ہیں, اور اس کی دلیلیں اوپر آپ نے لکھ لی. نمبر 2, دنیا اللہ کے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے. بولتے نا لوگ ہمارے یہاں کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو دنیا ہی نہیں بناتا اللہ. دنیا آپ کے صدقے میں بنی ہے. ایک عجیب سا عقیدہ ہمارے یہاں پر لوگ رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. تو دوسرا سنت کے خلاف عقیدہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے, اللہ کے نبی کے لیے بنائی گئی. اس میں ایک حدیث لوگ پیش کرتے ہیں جو موضوع اور من گھڑت روایت ہے, لولاک ما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس زمین آسمان کو پیدا نہ کرتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. ضعیف, موضوع, من گھڑت روایت. دوسری روایت مستدرک حاکم کی ہے, لولا محمد ما خلقت آدم وما خلقت الجنہ والنار. پہلی روایت میں نے آپ کو بتائی جو موضوع اور من گھڑت حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین آسمان پیدا نہ کرتا. دوسری روایت یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے مستدرک حاکم کی کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا.
اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت جہنم کو پیدا نہ کرتا. یہ عقیدہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے. یہ عقیدہ لوگ ہمارے یہاں رکھتے ہیں کہ دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے نبی ہیں. آپ ہی کے لیے دنیا کو بنایا گیا. یہ دو روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، دونوں میں نے آپ کو بتا دی موضوع من گھڑت روایات ہیں. اب اس کے اپوزٹ میں دلیل کیا ہے؟ دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کلیئر اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر کہتا ہے. اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی غلط نہیں بتا سکتا، اس دلیل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے دنیا کا مقصد کیا ہے، انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے. رب العالمین کلیئر الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد ہے عبادت، توحید، ایک اللہ کا تصور. تو یہ آیت ان باتوں کو رد کرتی ہے کہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی یا بنائی گئی. تیسرا عقیدہ، آپ کا وسیلہ لگانا. آپ کا وسیلہ لگانا، یہ سب سنت کے خلاف چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تیسرا عقیدہ، آپ کا وسیلہ لگانا. اب اس کے لیے الفاظ عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں. آپ کے صدقے طفیل میں اللہ معاف کر دے، آپ کے صدقے میں دعائیں قبول کر لے. کس نے سکھایا یہ طریقہ؟ وسیلہ. بالکل روایت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار. جو دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لگایا جا سکتا کہ نہیں لگایا جا سکتا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت. جب کبھی بارش نہ ہوتی اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جاتے، استسقاء کی نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا. جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر ابن خطاب آپ کے چچا حضرت عباس کو لے کر گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور دعا مانگ کر اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ، ہم اللہ کے نبی کو لے کر آتے تھے تو ہمیں بارش دے دیتا تھا، اب ہم اللہ کے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ہمیں بارش دے دے. اور اللہ بارش دے دیا کرتا تھا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وسیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لگایا جائے گا. اور وہ بھی بتاتا ہوں کہ وسیلہ لگے گا تو کیسا لگے گا، دونوں چیز بتاتا ہوں. وسیلہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے، صدقے طفیل، نام، یہ سب وسیلے اسلامی طریقے نہیں. اور اگر ہوتے تو یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہیں، ان سے دعا منگوا رہے ہیں، اللہ بارش دے رہا ہے. اور اگر وہ یہ وسیلے کو جائز مانتے صحابہ کرام تو آپ کے بعد کبھی بھی وہ آپ کے چچا کو لے کر نہیں جاتے بلکہ آپ کے نام کا وسیلہ لگاتے. پر حضرت عمر ابن خطاب نے کیا کہا کہ پہلے اللہ کے نبی کو لاتے تھے تو پانی دیتا تھا، اب ان کے چچا کو لائیں پانی دے دے. اس سے پتا چلا کہ ان کی نظر میں بھی یہ بات تھی، ان کے علم میں یہ بات تھی، ان کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو زندوں کے وسیلے سے آپ مانگ سکتے ہیں. کوئی زندے سامنے موجود ہیں، نیک ہیں، آپ ان سے دعا مانگنے کے لیے کہیں. اللہ کے نبی نے طریقہ ہم کو سکھایا ہے، پر دنیا سے رخصتی کے بعد کسی کے نام اور صدقے کا اس طریقے سے وسیلہ نہیں لگایا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کی شان سب سے الگ ہے، اللہ کے نبی کا مرتبہ سب سے الگ ہے. یہ ہمارے یہاں عام انسانوں والا معاملہ نہیں ہے. ارے آپ کوئی بھی دعا مانگے وسیلہ تو آپ کا لگانا ہی پڑتا ہے، اور وہ جائز وسیلہ ہے درود کا وسیلہ، کہ جب بھی آپ درود مانگے، درود پڑھیں اور دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. پر اگر آپ دعا مانگیں اور درود نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہ کرے گا. دعا کے اندر وسیلہ وہ ہے درود کا وسیلہ. تو فرق کو سمجھیے. ہم ان وسیلوں کے خلاف نہیں ہیں، پر ہم کہتے ہیں وسیلہ وہ نہیں جو آپ نے بنایا ہے، وسیلہ وہ جو اللہ اور اس کے نبی نے بتایا ہے. آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہر دعا جب اس کے اندر درود نہ پڑھا جائے تو وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا.
اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے جس کے اندر درود کو پڑھا جاتا ہے، اور اگر درود نہ پڑھا جائے تو رب العالمین اس دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ چوتھا عقیدہ، شفاعت کا عقیدہ۔ شفاعت کا عقیدہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، اس لیے ہم آپ کا وسیلہ لگاتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں۔ شفاعت، شفاعت کا عقیدہ۔ حالانکہ اس ٹاپک کو میں نے توحید کے ٹاپک میں بہت اچھی طریقے سے دلیلوں سے آپ کو سمجھا دیا ہے، پھر بھی چونکہ بات ہے، ٹاپک ہے، اس لیے میں آپ کو صرف اس کی ہیڈنگ بتا دے رہا ہوں، شفاعت کا عقیدہ۔ تو شفاعت کے سلسلے میں آپ اتنی بات کلیئر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت یقیناً شفاعت کریں گے، پر ان کے لیے جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا۔ مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی تک کو شرک کا ذریعہ بنا ڈالا ہے۔ آپ کے نام، آپ کی جاہ، آپ کا مرتبہ، آپ کے بارے میں الٹے سیدھے اشعار، آپ کے بارے میں شرکیہ اور بدعت کے کلامات پڑھ پڑھ کر یہ آپ کے نام کا سہارا لیتے ہیں اور اسے شفاعت کہتے ہیں۔ ہرگز اس شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ شفاعت کے باب کو اگر آپ چاہیں تو اس کے پوائنٹس میں یہ باتیں ساری میں آپ کے سامنے دلیلوں سے کلیئر کر چکا ہوں کہ شفاعت اللہ کے نبی کریں گے قیامت کے دن، اور ان کے لیے جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا۔ پر شفاعت کے نام پر جو ہمارے یہاں لوگوں نے عقیدے بنا لیے، سوچ بنا لیے، فکر بنا لی ہے، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ پانچواں عقیدہ، آپ کو حاضر ناظر ماننا۔ آپ کو حاضر ناظر ماننا، جو عقیدہ آپ نے عید میلاد النبی کے وقت میں دیکھا ہوگا۔ محفلوں میں آتے ہیں، آپ محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اسپیشل محفلیں لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محفلوں کے اندر آتے ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ، جبکہ یہ عقیدہ صرف اللہ کی خاصیت ہے۔ وہی ایک ذات ہے اس کائنات کے اندر جو حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اپنے ہر بندے سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ خاصیت صرف اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے۔ اور افسوس ہمارے سماج کے اندر مسلمانوں نے یہ خاصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، جو خاصیتیں صرف اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاؤں کہ اگر اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر مانا جائے تو وہ کیوں غلط ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ کے حاضر ناظر ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ نے یہ مانا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، مطلب آپ محفلوں کے اندر آتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا اس وقت قبر خالی ہو گئی۔ اب قبر پر اگر اس وقت کوئی سلام پڑھ رہا ہے تو وہ کس کو سلام پڑھ رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے تو وہ کس پر درود پڑھ رہا ہے؟ بھئی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ آپ محفل کے اندر آئے ہیں تو اس وقت قبر کے اندر پھر کون ہے؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس وقت قبر خالی ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر محظور کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا، کوئی بھی بات بولے تو بولے غلط کیا ہے، تو میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں کہ غلط کیوں ہے۔ نمبر 3، آپ اگر کسی محفل کے اندر اللہ کے نبی آ رہے ہیں اور لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو پھر وہ تو صحابی ہو گئے نا، سب وہ تو صحابی ہو گئے۔ اللہ کے نبی جو جن سے مل رہے ہیں تو وہ تو صحابی، انہی کو تو کہا جاتا ہے نا، وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ تو کیا کسی محفل والوں کو یہ درجہ دیا جاتا ہے؟ نمبر 4، اگر اللہ کے نبی محفلوں میں آتے ہیں تو شریعت پھر ختم نہیں ہوئی ہے، اسلام مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ مائدہ کے اندر جو کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ غلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آج کے دن مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی جب محفلوں میں آئیں گے تو کیا ویسے ہی آ کے چلے جائیں گے؟ حلال حرام نہیں بتائیں گے، شریعت نہیں بتائیں گے، دین نہیں بتائیں گے، یقیناً بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب شریعت مکمل نہیں ہوئی ہے،
शरीयत मुकम्मल होना बाकी है। ताज्जुब होता है मुसलमानों पर, अकीदे के नाम पर जो चीज उन्हें दे दी जाए वो उसी को दीन मान लेते हैं, उसी को कबूल कर लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मैं ईमान रख रहा हूं वो ईमान सही है या गलत है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि जिससे पता चलता है कि इत्तिबाए सुन्नत के खिलाफ क्या क्या चीजें हैं, जिसमें से तकरीबन ये 5 चीजें अभी तक मैंने आपके सामने जिक्र की। इसमें कुछ बेवकूफ एक दलील ये भी देते हैं, मलिकुल मौत एक फरिश्ता है, एक बार में दुनिया में कई इंतकाल होते हैं, हर जगह वो फरिश्ता जाता है, इंतकाल की रूह निकालता है। तो जब वो फरिश्ता हर जगह हो सकता है तो अल्लाह के नबी क्यों नहीं हो सकते? भाई मलिकुल मौत हर जगह जाना, रूह निकालना, तो ऐसा क्यों है? जब वो हर जगह पहुंच सकते हैं, जब मलिकुल मौत हर जगह पहुंच सकते हैं और एक ही फरिश्ता है, तो अल्लाह के नबी क्यों नहीं पहुंच सकते? वो क्यों नहीं जा सकते? अब यहां पर अफसोस ये है कि मुसलमानों ने कभी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो उन्हें कुरान की आयतें बता देती कि मलिकुल मौत एक फरिश्ता नहीं है। सिर्फ एक दलील मैं आपको बता दूं कुरान की, वो आप इस पॉइंट के अंदर लिख लीजिए, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह ताला क्लियर अल्फाजों के अंदर कह रहा है कि मौत का फरिश्ता एक नहीं है, वो जमात है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फकैफ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, क्या होगा हाल जब हमारे फरिश्ते उनको मौत देंगे। अल्लाह ताला ने फरिश्ते कहा, फरिश्ता नहीं कहा, मलाइका कहा, मलिक नहीं कहा। एक नहीं है वो, बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारे हैं तो बहुत सारी जगह हो सकते हैं, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक है ना, हम एक मानते हैं ना। तो फिर कैसे ये अकीदा रखा जाए कि आप एक वक्त के अंदर जहां जहां मजलिसें होती हैं, जहां जहां मजलिसें लगाई जाती हैं, आप हर जगह मौजूद होते हैं? क्योंकि ये अकीदा सिर्फ अल्लाह की खासियत है। वो अकेली जात है इस कायनात के अंदर जो एक ही वक्त में एक साथ अपने सारे बंदों से कनेक्ट है, सारे बंदों के मामलात को देखता है, सारे मामलात को जानता है। यहां पर एक नुक्ता लिख लीजिएगा, अंबिया इकराम की जिंदगी के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, चाहे वो अल्लाह के नबी हो, चाहे आपके अलावा दूसरे अंबिया इकराम हो। भाई हम ये तो नहीं कहते ना कि अल्लाह के नबी हयात नहीं है, ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलता। अल्लाह के नबी हयात हैं, बिल्कुल हयात हैं। हम ये अकीदा रखते हैं क्योंकि ये कुरान का अकीदा है, ये हदीस का अकीदा है। तो कुरान और हदीस जो अकीदा बता दे उसका इनकार कौन करेगा? तो अल्लाह के नबी और आपके अलावा जो अंबिया गुजरे उनकी हयात का मसला क्या है, उनकी हयात का मतलब क्या है? तो आप यहां पर ये पॉइंट लिखिए और उसके बाद उसके नीचे लिखिए कि अंबिया किराम की जिंदगी के ताल्लुक से हमारा अकीदा ये है कि आप बाहयात हैं, पर आपकी हयात बरज़खी हयात है, उसकी कैफियत को हम नहीं जानते। अंबिया इकराम हयात हैं, पर आपकी हयात बरज़खी हयात है, उसकी कैफियत को हम नहीं जानते कि वो हयात कैसी है। सिर्फ एक मामूली सा फर्क है, अगर कर लिया जाए तो हयात का मसला भी खत्म हो जाएगा, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। हमारे यहां पर झगड़ा ये है, तुम नबी को मुर्दा बोलते हो क्या? नहीं, हयात बोलते हैं हम भी, पर हम अकीदा वो नहीं रखते जो तुम बोलते हो। हम अकीदा वो रखते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है। और वो अकीदा ये है कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, पर उनकी जिंदगी कैसी है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। उनका आना जाना, महफिलों में आना जाना, विजिट करना, मिलने आना, ये सब चीजें शरीयत में साबित नहीं है। शरीयत ने सिर्फ इतना अकीदा बताया है कि वो बाहयात हैं,
پر ان کی حیات برزخی ہے، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ جتنی کیفیت ہمیں بتائی گئی کہ معراج کی رات میں اللہ نے سارے انبیاء کو بلایا اور اللہ کے نبی نے امامت کی، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جو ہمیں بتا دیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شرکیات، بدعات اور خرافات کے ساتھ آپ کی حیات کو قبول کر لیں۔ یقیناً ہم حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوائنٹ کو آپ سمجھ جائیں گے نا تو جو حیات کا جھگڑا ہمارے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں نا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ حیات، کیا تم اللہ کے نبی کو حیات نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، پر برزخی حیات، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ اور آپ لوگ حیات مانتے ہو تو کیسے؟ نارمل اپنی جیسی حیات مانتے ہو، آنا جانا، محفلوں میں آنا جانا۔ آپ جو یہ عقیدہ رکھتے ہو نا یہ قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا تو یقیناً ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے اور اسی عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے۔ اس پر اتباع سنت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، تقریباً 5 چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی۔ کچھ چیزیں باقی ہیں جس میں ہے بدعت، تقلید، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آنے والے دروس میں آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح دین کو پہچاننے اور لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔